الحمدللہ مفزع الخائف۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو خوف زدہ لوگوں کی جائے پناہ اور امید رکھنے والوں کا مقصد امید ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور حمد ہر حال میں اس کا واجب حق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو مخلوقات میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر، اور آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں۔ بندہ اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ سے ڈرے، اپنے مولا پر متوجہ ہو، اپنے نفس و خواہش کی خلاف ورزی کرے، اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لیں۔ اے مسلمانوں، جہاں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیاوی زندگی کا فریب، دنیا کی طرف پورا میلان، خواہشات کی پیروی اور صحیح عقیدے سے ناواقفیت ہر اس چیز سے ڈرنے پر ابھارتی ہے جس سے وہ لاحق ہونے والا خطرہ یا واقع ہونے والا شر یا اپنی امیدوں تک پہنچنے اور اپنی ضروریات کو حاصل کرنے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ وہیں اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھی راہ اپناتے ہیں اور حیرت و تذبذب والوں کی راہوں سے دور اور شک اور کمزور یقین والوں کے راستے سے الگ ہو کر صراط مستقیم پر سیدھے چلتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ان لوگوں کی طرح چلتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اس کے سوا نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ امید رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی طرح اللہ کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اس کے سوا نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ امید رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ مقامی خوف اپنے رب کی عبادت کرنے والوں اور اسی سے مدد مانگنے والوں کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے جو دلوں کے لیے زیادہ نفع بخش اور دنیا و آخرت میں مخلوق کی زندگی پر زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے۔ وہ ہر اولاد آدم پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ اور اس کا یہ فرمان بھی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خوف رکھنے والوں کی خوب تعریف اور مدح سرائی اپنے اس فرمان میں کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ وہ یوں کہ یہ لوگ، جیسا کہ حسن رحمہ اللہ نے کہا، طاعت کے کام کی اور ان میں محنت کی، ساتھ ہی انہیں ڈر رہا کہ وہ رد نہ کر دیے جائیں۔ معلوم ہوا کہ مومن میں نیکی اور ڈر اکٹھا ہیں اور منافق میں بدی اور عذاب سے بے خوفی اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرشتوں کی تعریف کی ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپکپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعریف کی کہ وہ اس سے متصف ہیں، اس صفت سے متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جب خشیت و خوف ہے جو معرفت و علم سے جڑا ہے، تو جس قدر علم و معرفت ہوگی اسی قدر خوف و خشیت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والی اور اس کی سب سے زیادہ خشیت والی تھی۔
جیسا کہ اس کی صراحت اپنے اس فرمان میں کی ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اللہ کی قسم میں یقیناً لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ میں اللہ کی قسم اور صحیح مسلم کے الفاظ میں اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کہ مجھے کس چیز سے ڈرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستی اور زیادہ روتی، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہوئے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جاننے والوں کو اس بات سے متصف کیا ہے کہ وہی لوگ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپائیوں میں بھی بعض ایسے ہیں جو ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ ڈر ان کے اس علم سے پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اسی کی طرف ہر معاملہ کا لوٹنا ہے، وہی تمام مخلوقات کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ زندہ ہے جس سے موت نہیں آئے گی، وہ سنبھالنے والا ہے جس سے تمام مخلوقات قائم ہیں اور جس کی سب محتاج ہیں، برخلاف غیر کی جو عاجز و فانی ہے، وہ اپنے آپ کے لیے نہ کسی نفع و نقصان کا مالک ہے اور نہ موت، نہ زندگی اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کا مالک ہے، اور اللہ نے جو تقدیریں لکھی اور مقدر کی ہیں انہیں پہنچانے کے لیے تمام مخلوقات وسائل ہیں، جیسا کہ اس کا بھرپور بیان اس حدیث میں آیا ہے جسے ترمذی نے اپنے جامع میں، اور یہ انہی کے الفاظ ہیں، اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گی، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو تمہیں صرف وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو تمہیں صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جسے اللہ نے تمہارے اوپر لکھ رکھا ہے۔ قلب اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے ہیں۔ اللہ کے بندو، خوف فی نفسی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ کسی امر کے لیے مقصود ہے، وہ وسیلہ و راستہ ہے، بلکہ وہ وسیلہ و راستہ ہے، مقصد و ہدف نہیں۔ چنانچہ خوف اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ چیز ختم ہو جائے جس سے خوف ہو۔ اسی لیے جنت والوں کا عالم یہ ہوگا کہ جنت میں نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی، کیونکہ ان سے عذاب کا خوف ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے اور اس کی معصیت سے بچنے کے ثواب کے طور پر وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشگی اور ثواب والی گھر میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے جیسا کہ اہل علم نے کہا، سچا قابل تعریف خوف وہ ہے جو انسان اور اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیز کے درمیان حائل ہو، سو جب اس سے حد سے تجاوز کر جائے تو اس پر اس یاس و نا امیدی کا ڈر ہے جس سے اللہ نے کافروں کی صفت قرار دے کر منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلنے کی حالت میں، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، پرندے کی طرح ہے جس کا سر محبت ہے اور ڈر و امید اس کے پنکھ ہیں۔ جب سر اور پنکھ سلامت ہوں گی تو پرندہ اچھا اڑنے والا ہوگا، اور جب سر کاٹ دیا جائے پرندہ مر جائے گا، اور جب وہ دونوں پنکھ سے محروم ہو جائے تو ہر شکاری اور حملہ آور پرندہ کے نشانی پر ہوگا۔ لیکن سلف کو پسند تھا کہ خوف کا پنکھ امید کے پنکھ سے زیادہ صحت مند ہو، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت
امید کا پنکھ خوف کے پنکھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور کامل ترین حالت امید اور خوف کا برابر ہونا اور محبت کا غالب ہونا ہے۔ محبت سواری ہے، امید ہانکنے والی ہے، اور خوف چلانے والا ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے پہنچانے والا ہے۔ سن لیں، جن عظیم ترین چیزوں کا اہتمام کرنا، جن کی حفاظت کرنا، جن کے لیے کوششیں صرف کرنا اور جن کے حصول کے لیے جستجو کرنا متعین ہے، ان میں سے رب سبحانہ و تعالی سے محبت و خوف اور اس کے فضل کی امید پر دل کی تربیت کرنا ہے۔ اللہ پر مضبوط ایمان رکھ کر، اس کی ربوبیت اور الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اسے تنہا جان کر، اور اس چیز کو جان کر جو بطور دائم نعمت کے اللہ نے عزت کے گھر میں متقیوں کے لیے اور بطور سزا و دردناک عذاب کے گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور ان سب کا جامع 3 امور ہیں۔ پہلا، وعید کی تصدیق کرنا، اور وہ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی خبر پر ایسا پختہ ایمان ہے جس میں شک در نہ آئے۔ دوسرا، کرتوت کو یاد رکھنا، بیں طور کی کہ وہ چیز یاد رکھے جسے اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور جس کا ارتکاب اپنے نفس کے خلاف کیا ہے۔ تیسرا، انجام سے ڈرنا، کیونکہ جیسا کہ علماء نے کہا، اس سے وہ ذات ذہن میں زیادہ حاضر ہوگی جس سے ڈرا جائے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح ہوگی کہ اسے بھولے گا نہیں، اس لیے کہ وہ اگرچہ اسے جانتا ہو مگر اسے بھولنا اور نظر کے سامنے نہ رکھنا دل اور خوف کے درمیان حائل ہوگا۔ اس لیے خوف ایمان کی صحت کی علامت ہے، اور دل سے اس کا رخصت ہونا ایمان کے اس سے رخصت ہونے کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ کہا جب اس نے فرمایا، ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور نہ اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت والجلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، وہی نیک لوگوں کا کارساز ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جو اپنے بندوں میں خشیت و خوف والوں سے محبت کرتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو متقیوں کے امام اور خاتم النبیین ہے۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کی آل اور تمام صحابہ پر، تابعین پر اور لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، گناہوں کے گڑھے میں پڑنے اور خطاؤں اور مہلکات کی گندگیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ پڑنے اور نفس کے ساتھ برا سلوک ہونے سمیت خوف کی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں تک نیکوکاروں اور اپنے رب کے لیے یکسوئی برتنے والوں کی بات ہے تو ان کے خوف میں کوئی وحشت نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل ان کے ساتھ ہوتا ہے، بیں طور کہ ان پر متوجہ فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا محبوب بنتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے، چنانچہ ان کا خوف و امن بن جاتا ہے جس میں کوئی وحشت نہیں، کیونکہ یہ خوف اللہ سبحانہ کے لیے عمل کو خالص کرتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والی چیز پر عمل کرنے اور اسے ناراض کرنے والی چیز سے بچنے کا باعث ہے، اور یہی اپنے رب کی طرف چلنے والے کے امن کا باعث اور اس کی طرف گامزن ہونے والے کی نجات کا سبب ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور اللہ کے خوف کو اپنے رب کی رضامندی، جنت سے سرفرازی اور جہنم سے نجات کی طرف اپنا قائد اور رہنما بنا لیں۔ پھر آپ خاتم الرسول محمد بن عبداللہ پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ کی کتاب میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔
اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو حمد و عظمت والا۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر آل ابراہیم پر، بے شک تو عظمت و حمد والا۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، اور تمام صحابہ کرام سے، ازواج مطہرات سے، اور تابعین سے، اور ان کے ساتھ تابعین سے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام کے قلعے کی حفاظت فرما، اے اللہ تو تمام مفسدین اور ملحدین کو غارت کر، اے اللہ تو مسلمانوں کی قائدین کی اصلاح فرما، اے اللہ تو اپنے دین اور اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما، اے اللہ تو اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، اے اللہ تو حق کے ذریعے ہمارے امام کی تائید فرما، اے اللہ تو انہیں اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اے اللہ تو انہیں اس کام کی توفیق دے جس میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بھلائی ہو، اے اللہ تو ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما، اے اللہ تو انہیں پاک کر، بے شک تو انہیں بہترین پاک کرنے والا، اے اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے لیے معاملے کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری دنیا کی حفاظت فرما جس میں ہماری معاش ہے، اے اللہ تو آخرت کی اصلاح فرما جس میں ہمیں لوٹنا ہے، اے اللہ تو ہماری زندگی کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دے اور موت کو شر سے نجات کا ذریعہ، اے اللہ تو جب ہم کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ رکھے تو ہم فتنے میں مبتلا کیے بغیر ہمیں اٹھا لے، اے اللہ ہم تیری تمام ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دشمنوں سے ہماری طرف سے نمٹ لے، اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تجھے کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان چیزوں میں ہماری امیدوں تک پہنچا دے جو تجھے راضی کرے، اے اللہ ہمارے بیوقوفوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی پاداش میں ہمارا مواخذہ نہ کرو، اے اللہ تو اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔